السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماد إلى يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. معزز علماء اکرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس باوقار اور پرسکون مجلس میں معزز علماء اکرام کی موجودگی اور حضرات اکابرین کی سرپرستی میں مجھ بے علم کا کچھ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے سامنے جگنو کا چمکنا. لیکن بڑوں کا حکم مانتے ہوئے اپنی اصلاح کی غرض سے ایسی جرأت و ہمت کر رہا ہوں. آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی باتیں میری زبان سے کہلوا دے. آمین. معزز سامعین، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. حضرات، آج میں جس موضوع کو لے کر آیا ہوں اور جو عرض کرنا ہے وہ ندائے شہید ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بڑی وضاحت سے ملے گی کہ جذبہ شہادت کی بنا پر دشمنان اسلام سے بڑے بڑے معرکے پیش آئے. مثلا جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ حنین اور بھی بہت سارے غزوات ہیں. یہ وہ غزوات ہیں جن میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، مہاجرین شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، بڑے شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، بچے شہید ہوئے، بچیاں شہید ہوئی، لڑکے شہید ہوئے، لڑکیاں شہید ہوئی. الغرض بہت سے صحابہ شہید ہوئے اور بہت سی صحابیات شہید ہوئی. اب مجھ کو کہنے دیجئے کہ اگر شہادت اور شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو کفر نہ مٹتا. اگر شہادت اور شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو ظلم و بربریت ختم نہ ہوتی. اگر شہادت اور شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو زندہ درگور کی جانے والی معصوم بچیوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو 360 بتوں سے نجات نہ ملتی. اگر جہاد نہ ہوتا تو لات و عزا کی پرستش سے چھٹکارا نہ ملتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کا ڈنکا دنیا میں نہ بجتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام کا بول بالا نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو بیت اللہ بتوں سے پاک نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو بیت اللہ بتوں سے پاک نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو مسجد نبوی آباد نہ ہوتی. اگر جہاد نہ ہوتا تو زمزم کا کنواں میسر نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو صفا و مروہ کی سعادت گھڑی نہ ملتی. اگر جہاد نہ ہوتا تو میدان عرفات کی مبارک گھڑی نہ ملتی. اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام پاکستان میں نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام افغانستان میں نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام ہندوستان میں بھی نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام دنیا کے کسی ممالک میں نہ ہوتے. اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان سے کبھی انگریز نہ بھاگتے. اگر جہاد نہ ہوتا تو شہیدوں کو شہادت کا درجہ نہ ملتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو ٹیپو سلطان کو شہادت نہ ملتی. اگر جہاد نہ ہوتا تو اسماعیل شہید اپنی گردن نہ کٹواتے. اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان کی جنگ آزادی میں 21 لاکھ مسلمان شہید نہ ہوتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجیے. صحابہ اکرام کے زندگی کے حالات کو دیکھیے. مجاہدین آزادی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. عرب کی تپتی ہوئی سنگلا قوادی کا جائزہ لیجیے اور دیکھیے کہ جب صحابہ کو گھروں سے دھکے مار کر بھگایا جا رہا تھا، جب صحابہ کو وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن کیا جا رہا تھا، جب صحابہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، جب صحابہ کو سیڑھیوں پر چڑھایا جا رہا تھا، جب صحابہ کے بچوں کو قید کیا جا رہا تھا، جب صحابہ کے بچوں کو قید کیا جا رہا تھا، ان حالات سے صحابہ اکرام دو چار تھے. کفار و مشرکین ان کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر جنگ کے لیے للکار رہے تھے. تو صحابہ اکرام اپنے دلوں میں جذبہ جہاد کا بھڑکتا ہوا شعلہ جوالا لے کر
شعلہ جوالہ لے کر حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بے خوف و خطر میدان جہاد میں کود پڑے، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ جائیداد کی پرواہ کی، نہ باغات کی پرواہ کی، نہ دکان کی پرواہ کی، نہ مکان کی پرواہ کی، نہ تجارت کی پرواہ کی، نہ شہر کی پرواہ کی، نہ دولت کی پرواہ کی، اور صرف ایک ہی آواز تھی، ایک ہی اعلان تھا، ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی طرف تھی، ایک ہی شوق تھا۔ وہ شوق کیا تھا؟ وہ شوق تھا جہاد اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شوق شہادت نصیب فرمائے اور تحفظ دین کے خاطر ہمیں بھی قبول فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ جب ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے ہمیں نہ بھلانا خدا کے لیے، کہ جب ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے ہمیں نہ بھلانا خدا کے لیے، کیا پتہ ہمارے نصیب کی خوشیاں، منتظر ہوں آپ کی دعا کے لیے۔